شب قدر کے غسل کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ ایک جوان شب قدر کی تیاری کس طریقے سے کرے؟ وہ خواتین کے جو مخصوص ایام میں ہے کیا وہ بھی اعمال شب قدر انجام دے سکتی ہیں یا نہیں؟ آئیے ان سوالات اور شب قدر سے متعلق دیگر سوالات اور اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام ہے۔ آپ کی شہادت کی تسلیت اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے شب قدر کو عبادت میں گزارے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شب قدر میں کیا گیا ایک نیک عمل دوسری راتوں میں کیے گئے 1000 نیک اعمال سے افضل اور برتر ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ آج کی شب میں یعنی شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دیں، کیونکہ یہ شب ایک ایسی شب ہے کہ جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور اگر انسان اس میں بہترین طریقے سے اعمال خیر انجام دے، راتوں کو دعا اور استغفار میں گزارے، جیسا کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد بھی فرمایا ہے، انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ رات ایسی ہے کہ جس میں انسان کی مقدر اور تقدیرات بھی لکھے جاتے ہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیرات کو، اپنے مقدرات کو اس شب میں بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو تو کیا وہ شخص شب قدر کی مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کی واجب نماز قضا ہے تو آپ مستحب نماز شب قدر میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن ہاں یہ یاد رہے کہ قضا نماز کی ادائیگی میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، جلد سے جلد اپنے اوپر جو واجب نماز قضا ہے انہیں ادا کرنی چاہیے۔ السلام علیکم مولانا، مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا ایک خاتون پیریڈز کے دنوں میں شب قدر کے مستحب غسل کر سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے غسل کو انجام دے سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم مولانا، مجھے یہ جاننا ہے کہ کبھی کبھی شب قدر کے اعمال انجام دیتے وقت غلطی سے قرآن گر جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر جان بوجھ کر نہیں گرایا ہے تو ایسے صورت میں کوئی بھی کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن ہاں اسے فوراً اٹھا کر احترام کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم، کیا شب قدر کے اعمال کرتے وقت قرآن کو زمین پر رکھ سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا گناہ ہے؟ قرآن کا ہر اس جگہ رکھنا کہ جہاں قرآن کی بے احترامی شمار ہو رہی ہو وہاں پر قرآن کا رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن ہاں جہاں شب قدر میں اعمال ہوتے ہیں وہاں پر عموماً بے احترامی شمار ظاہراً نہیں ہوتی ہے، لیکن ہاں اگر عرف میں یہ کہا جائے کہ یہ بے احترامی شمار ہو رہی ہے تو ایسے عمل سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، یہ حرام عمل ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ شب قدر کے غسل کی نیت کیا ہوگی اور شب قدر کے غسل کا وقت کب تک ہے؟ سوال کیا گیا ہے کہ شب قدر کے غسل کی نیت کیا کی جائے اور یہ غسل کس ٹائم اور کس وقت انجام دیا جائے۔ تو سال کے کچھ مخصوص دن ایسے ہیں کہ جس میں شریعت مقدسہ نے غسل کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے، اس سے متصل ہو، اس کا ذکر کرے تو اس کا ذہن اور دل بھی پاک ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم اور لباس بھی پاک و پاکیزہ ہو۔ جہاں تک نیت کی بات ہے تو تمام غسل، خواہ وہ شب قدر کا غسل ہو، روز جمعہ کا غسل ہو، جنابت کا غسل ہو یا دوسرے غسل، طریقہ سب کا ایک جیسا ہے، صرف فرق نیت کا ہے کہ نیت کیسے کریں ہم۔ اور نیت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان پہ دہرائیں یا ذہن میں الفاظ جو ہے وہ لے کے آئیں کہ غسل شب قدر کرتا ہوں یا کرتی ہوں مستحب قربتاً اللہ، بلکہ آپ کا صرف ارادہ کرنا کہ آپ غسل شب قدر کرنے جا رہے ہیں اور اس ارادے سے جا کے حمام میں آپ غسل کریں تو یہی کافی ہے۔ جہاں تک وقت کا سوال ہے کہ شب قدر کے غسل کا وقت کیا ہے، تو جو پہلی شب قدر ہے یعنی شب 19، اس میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ غسل جو ہے وہ غروب آفتاب کے وقت ہونا چاہیے، یعنی جس وقت سورج ڈوب رہا ہے اس وقت مستحب ہے کہ آپ غسل کریں۔ ایسے تو پوری رات کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر
بہتر یہ ہے کہ سورج ڈوبتے وقت کریں اور اس کے بعد سے اسی غسل میں آپ نماز پڑھیں۔ آیت اللہ سستانی کی نظر میں یہی غسل آپ کی نماز کے لیے کافی ہے اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے آپ وضو کریں، لیکن آیت اللہ خامنئی کے نزدیک آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں شب 21 اور شب 23 کی طرف۔ تو ان دونوں شبوں میں بھی آپ رات میں کسی وقت بھی غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان غسل کو انجام دیں، یعنی آپ نے نماز مغرب پڑھی اس کے بعد سے غسل کر لیں اور اس کے بعد سے پھر نماز عشاء کو انجام دیا جائے۔ شب 23 کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 2 غسل وارد ہوئے ہیں، ایک اول شب میں اور ایک آخر شب میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ ہے خمس کا طریقہ۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس طریقے سے بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سبیل میڈیا گروپ کے تمام چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور دیگر مومنین کو بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ شب قدر کی تیاری کس طرح کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قلب شہر رمضان لیلۃ القدر، ماہ مبارک رمضان کا دل شب قدر ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان 2-4 منٹ میں وہ تمام نکات بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں جس پر عمل کر کے ہم بہترین شب قدر درک کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کی جوانوں سے کی گئی کچھ نصیحتوں کو بیان کرتا ہوں۔ آپ ایک تقریر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خود کو حضرت حق سے متصل اور مرتبط کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ وہ شب ہے جب فرشتے زمین کو آسمان سے متصل کر دیتے ہیں۔ ہر وہ کام کریں جس سے آپ خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، پورے خلوص سے اسے انجام دیں۔ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہوں، سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے امام سے عہد و پیمان کریں کہ دوبارہ گناہ سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کریں گے۔ یہ سب کرنے کے بعد شب قدر میں داخل ہوں۔ اس کے بعد فرصت کو غنیمت جانیں۔ شب قدر میں داخل ہوں تو اس شب کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں۔ یہ وہ شب ہے جو 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ اس سے افضل ہے، اور کتنی افضل ہے یہ پروردگار نے نہیں بتایا ہے۔ لہٰذا آج کی شب پروردگار کی بارگاہ میں معذرت خواہی کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ یاد رکھیے آج کی معذرت خواہی آپ کے داغدار دامن کو بھی صاف کر دے گی اور آپ کے ایمان و تقوی میں بھی اضافے کا سبب بنے گی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن مجرمین کو معذرت خواہی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خدا نخواستہ کہیں ہم بھی اس دن مجرمین کے صف میں نہ کھڑے ہوں، لہٰذا آج موقع ملا ہے تو اسے غنیمت جانیں اور اپنے رب سے اپنی کوتاہیوں کی معذرت چاہیں۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ اس شب کا بہترین عمل دعا ہے۔ جتنا ممکن ہے اپنے پروردگار سے دعا کریں۔ شب قدر میں جاگنا اسی وجہ سے مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے دعا مانگ سکے، اس کی حمد و ثنا کر سکے۔ آج کی شب میں وارد دعاؤں کو پڑھیں، دعا کے معانی اور ترجمے پر غور کریں، چونکہ الحمدللہ ہمارے پاس لسان معصوم سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں جس میں معرفت کا بے کراں سمندر موجود ہے۔ 4 اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں، کیونکہ ان کا ظہور انسانیت کے تمام رنج و غم کے خاتمے کا سبب ہے۔ اپنے ملک کے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں۔ آج ہمارے ملک میں طرح طرح کے مسائل درپیش ہیں، ہر روز ظلم و ستم میں اضافہ ہو رہا ہے اور نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ ہر ایک اقلیت کو دبایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار ظالموں کو نیست و نابود کرے اور جو کوئی بھی حق و انصاف کا پرچم بلند کیے ہوئے ہے پروردگار ان کی نصرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہی کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ